سلطان صاحب نے دوائیں بھجوا دی ہیں اور سنترے بھی جو ہے وہ کانجی وہ تمام فصلوں میں ڈال دی ہیں. تو آپ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں. گلزمان بی بی جان کے لیے کھانا لینے واپس حویلی رہا. کل صبح سے آئی ہوئی ہیں آپ. لیکن میں تو نہیں جانا چاہتی. تھک گئی ہوں گی آپ, سوئی بھی نہیں ہیں, جا کے آرام کر سکتی ہیں. میں بالکل بھی نہیں تھکی, اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. اور میں آپ کو اور بی بی جان کو بہت زیادہ ہو جائے تو بانٹ لینا چاہیے. کھانا کھلا دیا ہے, کچھ کھایا؟ تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہیں. وہ میڈیسن باہر آ جائے میرے ساتھ, آ جائے. بریانی کا آرڈر دے دیا. مجھے معلوم نہیں آپ کو کھانا میں کیا پسند ہے. بہرحال میں نے یہ کیسا سردار, آپ بھی سوچتے ہوں گی بچوں کی طرح رو دیتا ہے, اسی لیے میری ہمدردی میں آپ رکی ہے نا. کمزور انسان. مجھے لگا اب سے کوئی بات نہیں ہے, رکنا بہتر لگا. بی بی جان کا خیال رکھتے ہوئے اکیلے تھک نہ جائیں, اس لیے مجھے اکیلا اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی. بی بی جان سے کچھ ایسا لگاؤ ہو گیا کہ میں ان کو ایک حساس دل انسان جو خود سے جڑے رشتوں سے پیار کرتا ہے, اور آپ مجھے بالکل بھی کمزور نہیں لگے, انسان لگے, ان کا خیال رکھتا ہے. اور اگر ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچے, رو بھی سکتا ہے تو دکھی بھی ہو سکتا ہے, یہ نارمل ہے. میں بھی اندر سے بس ایک انسان ہوں. میں بھول گیا تھا, عرصے بعد کسی نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا. ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے. آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا, اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے. آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی, بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں, اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے. جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا. جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے, آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا. اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں. ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو, اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے, مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی, مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں, اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں. اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد, پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے. گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں, تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے. آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ہوئی ہے اس نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا میں لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک گر سکتے ہیں. ایک طرف باپ کھڑا ہے جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے, اور دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے جو باپ کے ہر فیصلے کے خلاف بغاوت کر چکا ہے. یہ جو جائیداد کی سیاست گھر کے اندر چل رہی ہے, اس نے سارے رشتوں کو بچا کچا لحاظ بھی ختم کر دیا ہے. سچی بات بتاؤں تو آج اس ریویو میں مردوں کی جو آپس کی تکرار دکھائی گئی ہے اس نے پرانے سارے راز کھول دیے ہیں. جب آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسری شادی کا بکھیاڑا کھڑا کرتے ہیں تو اور پھر اسے سامنے سمیٹ نہیں پاتے تو آخر میں آپ اپنی ہی اولاد کی نظروں میں سب سے بڑے گناہ گار بن جاتے ہیں. آج وہی سچ سامنے آیا ہے جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کو سیدھا منہ پر کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈرپوک ہو جو اپنے فیصلے کبھی بتا نہیں سکے, ہمیشہ پکڑے گئے. جب گھر کے بچے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب عزت اور تمیز کا ڈھنگ پورا طرح ختم ہو چکا ہے.
اور انجام بہت برا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ دوستو کہ زبردستی سے آپ گھر تو چلا سکتے ہیں مگر دلوں میں جگہ کبھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بڑے بٹوارے اور جھگڑے کے بعد کیا اس گھر پوری طرح ٹوٹ جائے گا یا کوئی اب بھی اس کو بچا پائے گا۔ اب سب دوستوں کا کیا خیال ہے اس پورے جھگڑے اور جائیداد کے بٹوارے کے بارے میں؟ ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا، اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا، اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد،
प्रॉपर्टी और पैसे का बंटवारे पर बात आ जाती है। घर के बड़े जब अपनी दुनिया समेटने लगते हैं और अपनी जायदाद उन लोगों में बांटने का फैसला करते हैं जो उस लायक ही नहीं है, तो फिर घर के अंदर आग लगना लाजमी है। आज के इस सीन में जो सबसे बड़ी तकाड़ हुई है उसने साफ कर दिया है कि दुनिया में लोग पैसे के पीछे किस हद तक गिर सकते हैं। एक तरफ बाप खड़ा है जो अपनी मर्जी चलाना चाहता है और दूसरी तरफ बेटा खड़ा है जो बाप के हर फैसले के खिलाफ बगावत कर चुका है। ये जो जायदाद की सियासत घर के अंदर चल रही है, इसने सारे रिश्तों को बचा कुचा लिहाज भी ख़त्म कर दिया है। सच्ची बात बताऊं तो आज इस रिव्यू में मर्दों को की जो आपस की तकाड़ दिखाई गई है उसने पुराने सारे राज खोल दिए हैं। जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए दूसरी शादी का बखियाड़ा खड़ा करते हैं तो और फिर उसे सामने समेट नहीं पाते तो आखिर में आप अपनी ही औलाद की नज़रों में सबसे बड़े गुनहगार बन जाते हैं। आज वही सच सामने आया है जहां एक बेटा अपने बाप को सीधा मुंह पर कह रहा है कि आप बहुत बड़े डरपोक हो जो अपने फैसले कभी बता नहीं सके, हमेशा पकड़े गए। जब घर के बच्चे बाप के गिरबान पर हाथ डालने लगे तो समझ जाओ कि अब इज़्ज़त और तमीज़ का ढंग पूरा तरह ख़त्म हो चुका है और अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिरी बात यह है कि दोस्तों कि ज़बरदस्ती से आप घर तो चला सकते हैं मगर दिलों में जगह कभी नहीं बना सकते। अब देखना यह है कि इस बड़े बंटवारे और झगड़े के बाद क्या इस घर पूरी तरह टूट जाएगा या कोई अब भी इसको बचा पाएगा। अब सब दोस्तों का क्या ख्याल है इस पूरे झगड़े और जायदाद के बंटवारे के बारे में। एक बहुत बड़ा सबक है जो दुनिया में खुद को सबसे बड़े समझते हैं और सोचते हैं कि दिलों पर कब्जा करना उनका हक है। आज जो मंजर घर के आंगन में दिखाया गया है ना, उसने पूरे घर का नक्शा ही हिला कर रख दिया है। आज बात किसी पुरानी परेशानी की नहीं हो रही बल्कि आज बात हो रही है उस आखिरी हद की जहां घर के मर्द आपस में लड़ने पर उतर आए हैं और बात एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक पहुंच गई है। जब आप अपनी मर्जी चलाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाओ कि आपने आप की हाथों उठाने शुरू कर दो तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। जो लोग अभी तक चुप बैठे थे आज उन्होंने पूरे घर के सामने ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई हैं कि सामने वाले के सारे घमंड एक झटके में मिट्टी में मिल गया। असल झगड़ा तब खड़ा होता है जब आप किसी की मेहनत और उसके फैसलों का मजाक समझ लेते हैं। एक तरफ जिद पकड़ी गई है कि नौकरी छोड़कर घर बैठो और दूसरी तरफ काम करने के जो जज्बा है वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जब आप किसी पर ज़बरदस्ती अपनी बातें मनाने का दबाव डालते हैं तो सामने वाला चुपचाप अपनी इस्तीफ़ा दे देता है, मगर वो इस्तीफ़ा किसी डर से नहीं बल्कि वो एक ऐसी ठंडक होती है जो अगले बंदे को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज दिखा दिया गया है कि जब तक दुनिया आपको कमज़ोर समझती रहेगी तब तक आप पर हुकूमत करेगी, मगर जिस दिन आपने सीधा खड़ा होकर कह दिया कि मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मेरे हैं, उस दिन सारे पुराने कानून टूट जाते हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब जायदाद, प्रॉपर्टी और पैसे का बंटवारे पर बात आ जाती है। घर के बड़े जब अपनी दुनिया समेटने लगते हैं और अपनी जायदाद उन लोगों में बांटने का फैसला करते हैं जो उस लायक ही नहीं है, तो फिर घर के अंदर आग लगना लाजमी है। आज के इस सीन में जो सबसे बड़ी तकाड़ एक बहुत बड़ा सबक है जो दुनिया में खुद को सबसे बड़े समझते हैं और सोचते हैं कि दिलों पर कब्जा करना उनका हक है। आज जो मंजर घर के आंगन में दिखाया गया है ना,
اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں، تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ہوئی ہے اس نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا میں لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے اور دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے جو باپ کے ہر فیصلے کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ یہ جو جائیداد کی سیاست گھر کے اندر چل رہی ہے اس نے سارے رشتوں کو بچا کچا لحاظ بھی ختم کر دیا ہے۔ سچی بات بتاؤں تو آج اس ریویو میں مردوں کی جو آپس کی تکرار دکھائی گئی ہے اس نے پرانے سارے راز کھول دیے ہیں۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسری شادی کا بکھیاڑا کھڑا کرتے ہیں تو اور پھر اسے سامنے سمیٹ نہیں پاتے تو آخر میں آپ اپنی ہی اولاد کی نظروں میں سب سے بڑے گناہ گار بن جاتے ہیں۔ آج وہی سچ سامنے آیا ہے جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کو سیدھا منہ پر کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈرپوک ہو جو اپنے فیصلے کبھی بتا نہیں سکے، ہمیشہ پکڑے گئے۔ جب گھر کے بچے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب عزت اور تمیز کا ڈھنگ پورا طرح ختم ہو چکا ہے اور انجام بہت برا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ دوستو کہ زبردستی سے آپ گھر تو چلا سکتے ہیں مگر دلوں میں جگہ کبھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بڑے بٹوارے اور جھگڑے کے بعد کیا اس گھر پوری طرح ٹوٹ جائے گا یا کوئی اب بھی اس کو بچا پائے گا۔ اب سب دوستوں کا کیا خیال ہے اس پورے جھگڑے اور جائیداد کے بٹوارے کے بارے میں؟ ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں
کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو، اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں، تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ایک بہت بڑا سبق ہے، جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا، اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں، اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے، آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو، اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں، تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ہوئی ہے، اس نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا میں لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے جو باپ کے ہر فیصلے کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ یہ جو جائیداد کی سیاست گھر کے اندر چل رہی ہے، اس نے سارے رشتوں کو بچا کچا لحاظ بھی ختم کر دیا ہے۔ سچی بات بتاؤں تو آج اس ریویو میں مردوں کی جو آپس کی تکرار دکھائی گئی ہے، اس نے پرانے سارے راز کھول دیے ہیں۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسری شادی کا بکھیاڑا کھڑا کرتے ہیں تو اور پھر اسے سامنے سمیٹ نہیں پاتے، تو آخر میں آپ اپنی ہی اولاد کی نظروں میں سب سے بڑے گناہگار بن جاتے ہیں۔ آج وہی سچ سامنے آیا ہے
جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کو سیدھا منہ پر کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈرپوک ہو جو اپنے فیصلے کبھی بتا نہیں سکے، ہمیشہ پکڑے گئے۔ جب گھر کے بچے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب عزت اور تمیز کا ڈھنگ پورا طرح ختم ہو چکا ہے اور انجام بہت برا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ دوستو کہ زبردستی سے آپ گھر تو چلا سکتے ہیں مگر دلوں میں جگہ کبھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بڑے بٹوارے اور جھگڑے کے بعد کیا اس گھر پوری طرح ٹوٹ جائے گا یا کوئی اب بھی اس کو بچا پائے گا۔ اب سب دوستوں کا کیا خیال ہے اس پورے جھگڑے اور جائیداد کے بٹوارے کے بارے میں؟ ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا، اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا، اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں، تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکرار ہوئی ہے اس نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا میں لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے اور دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے جو باپ کے ہر فیصلے کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ یہ جو جائیداد کی سیاست گھر کے اندر چل رہی ہے اس نے سارے رشتوں کو بچا کچا لحاظ بھی ختم کر دیا ہے۔ سچی بات بتاؤں تو آج اس ریویو میں مردوں کی جو آپس کی تکرار دکھائی گئی ہے اس نے پرانے سارے راز کھول دیے ہیں۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسری شادی کا بکھیاڑا کھڑا کرتے ہیں تو اور پھر اسے سامنے سمیٹ نہیں پاتے تو آخر میں آپ اپنی ہی اولاد کی نظروں میں سب سے بڑے گنہگار بن جاتے ہیں۔ آج وہی سچ سامنے آیا ہے جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کو سیدھا منہ پر کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈرپوک ہو جو اپنے فیصلے کبھی بتا نہیں سکے، ہمیشہ پکڑے گئے۔ جب گھر کے بچے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب عزت اور تمیز کا ڈھنگ پورا طرح ختم ہو چکا ہے اور انجام بہت برا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ دوستو کہ زبردستی سے آپ گھر تو چلا سکتے ہیں مگر دلوں میں جگہ کبھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بڑے بٹوارے اور جھگڑے کے بعد کیا اس گھر پوری طرح ٹوٹ جائے گا یا کوئی اب بھی اس کو بچا پائے گا۔ اب سب دوستوں کا کیا خیال ہے اس پورے جھگڑے اور جائیداد کے بٹوارے کے بارے میں؟ ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں
جو اس لائق ہی نہیں ہے تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکاڑ ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیا میں خود کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دلوں پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ آج جو منظر گھر کے آنگن میں دکھایا گیا ہے نا، اس نے پورے گھر کا نقشہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج بات کسی پرانی پریشانی کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج بات ہو رہی ہے اس آخری حد کی جہاں گھر کے مرد آپس میں لڑنے پر اتر آئے ہیں اور بات ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی چلانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ نے آپ کی ہاتھوں اٹھانے شروع کر دو تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو لوگ ابھی تک چپ بیٹھے تھے، آج انہوں نے پورے گھر کے سامنے ایسی کھڑی کھڑی سنائی ہیں کہ سامنے والے کے سارے گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ اصل جھگڑا تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی کی محنت اور اس کے فیصلوں کا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طرف ضد پکڑی گئی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور دوسری طرف کام کرنے کے جو جذبہ ہے وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کسی پر زبردستی اپنی باتیں منانے کا دباؤ ڈالتے ہیں تو سامنے والا چپ چاپ اپنی استعفیٰ دے دیتا ہے، مگر وہ استعفیٰ کسی ڈر سے نہیں بلکہ وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دکھا دیا گیا ہے کہ جب تک دنیا آپ کو کمزور سمجھتی رہے گی تب تک آپ پر حکومت کرے گی، مگر جس دن آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہیں، اس دن سارے پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب جائیداد، پراپرٹی اور پیسے کا بٹوارے پر بات آ جاتی ہے۔ گھر کے بڑے جب اپنی دنیا سمیٹنے لگتے ہیں اور اپنی جائیداد ان لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں تو پھر گھر کے اندر آگ لگنا لازمی ہے۔ آج کے اس سین میں جو سب سے بڑی تکاڑ ہوئی ہے اس نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا میں لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے اور دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے جو باپ کے ہر فیصلے کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ یہ جو جائیداد کی سیاست گھر کے اندر چل رہی ہے اس نے سارے رشتوں کو بچا کچا لحاظ بھی ختم کر دیا ہے۔ سچی بات بتاؤں تو آج اس ریویو میں مردوں کی جو آپس کی تکاڑ دکھائی گئی ہے اس نے پرانے سارے راز کھول دیے ہیں۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسری